بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ تخت لاہور پر حکمرانی کون کرے گا، فیصلہ اب کل ہونے جا رہا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 4 بجے کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس سلسلے میں شروع ہوگا، جس میں ری پول کیا جائے گا اور پھر طے ہوگا کہ کون وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ اس سلسلے میں جوڑ توڑ کی خبریں لاہور میں عروج پر ہیں۔ ہوٹلز کے سینکڑوں کمرے بک کر لیے گئے ہیں۔ مال روڈ پر ایک 5 ستارہ ہوٹل اور لاہور ایئرپورٹ کے قریب ایک شاندار ہوٹل میں نون لیگ کے لوگ ٹھہرائے گئے ہیں۔ لیکن آج اہم خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب پچھلے 3 دنوں کے دوران تیسری ملاقات کر رہے ہیں چودھری شجاعت حسین سے۔ کپتان بھی لاہور پہنچے ہیں، 8 بجے وہ بھی لبرٹی میں اپنے کارکنوں کا خون گرمائیں گے۔ ایک دوسرے کے کارکن اراکین توڑنے کا الزام بدستور جاری ہے۔ آج رفاقت گیلانی پی ٹی آئی کے ایم پی سامنے آئے، کہا کہ 1 ارب کی آفر کی گئی۔ دوسری اہم خبر یہ کہ زعیم قادری صاحب کی اہلیہ عظمیٰ قادری، ان کو کورونا کی تشخیص ہوئی۔ یہ قادری صاحب نے خود مجھے کنفرم کیا، لہٰذا وہ تو شاید ووٹ نہ ڈال سکیں۔ فیصل نیازی اور شرک پوری صاحب پہلے مستعفی ہو چکی، اور ایک ایم پی اے جو پی ٹی آئی کے تھے وہ ترکی جا چکے ہیں بقول پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو سر، کل کی صورتحال کیا ہے؟ اگر اتنی واضح برتری حاصل ہے پرویز الہی صاحب کو، تو یہ الجھنیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ یہ جوڑ توڑ کی سیاست کیوں کی جا رہی ہے، اور اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ الزام تو لگ رہے ہیں مسلم لیگ نون پر جی، اور کرونا ہو رہا ہے ان کے لوگوں کو، یعنی پی ٹی آئی کے کسی شخص کو تو ابھی تک کرونا نہیں ہوا، تو کرونا تو ہماری بابی جو ہے عظیم قادری کی اہلیہ ان کو ہو گیا، تو مسلم لیگ نون کا ایک ووٹ کم ہو گیا۔ ویسے وہ اس سے پہلے بھی کوئی اجلاس ہوتے تھے، کم ہی آتی تھیں، تو آپ کو پتا نا عظیم قادری جو گمان ہے کہ شاید پچھلے انتخاب میں بھی وہ نہیں آئی تھی۔ عظیم قادری نے جو بغاوت کی تھی، جو پریس کانفرنس کی تھی، تو وہ تو شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کے خلاف کی تھی، زیادہ تر حمزہ صاحب کے خلاف تھی۔ تو بہرحال اب کورونا جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کو بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو کہا کل ایک معروف معالج نے مجھے کہا تھا کچھ لوگوں کو کورونا ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو الٹا کام پڑ گیا نا، الٹا کام پڑ گیا۔ وہ معالج جو ہے ان کا تو معاملہ کہیں الٹ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے، ادھر ابھی تک جو 2 ارکان ہیں، ایک فیصل نیازی نے استعفیٰ دیا، دوسرا جلیل صاحب ہمارے شرک پوری، جی، انہوں نے استعفیٰ دیا، یعنی ایک دفعہ ادھر ہوئے، پھر ادھر ہوئے، پھر ادھر ہوئے۔ حضرت شرک پوری جو ہے نا، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس ٹینیور میں انہوں نے 2 بار بدلے، مگر آخری بار وہ جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ہاں بیعت کر پھر انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ یعنی الزام تو سارے لگ رہے ہیں ہمارے فواد چودھری صاحب کی طرف سے، ان کے سارے ارکان اسمبلی کی طرف سے ایفیڈیوٹ فائل کیے جا رہے ہیں، دہائی مچائی جا رہی ہے، اور دانے ادھر کم ہو رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے، قدم جرمن کے بڑھتے ہیں، فتح انگلش کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے بھائی شور مچا رہے ہیں، اوپر سے شور مچا رہے ہیں کہ نیچے سے کام تو نہیں دکھا رہے کیا؟ ایفیڈیوٹ کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جسٹس منیب نے پوچھا، ایک ہی جیسا ایفیڈیوٹ؟ نہیں، انہوں نے کہا جی تینوں ایک ہی جیسے ہیں، کہاں ہے اصلی؟ فیصل فرید صاحب کہنے لگے وہ لاہور پڑا ہے، انہوں نے کہا آپ نے دیکھا ہے وہ تینوں ایک جیسے؟ ایک ہی جیسے، کاربن کاپی جیسے۔ اس کا مطلب آپ کو بھی علم نہیں، جیسے وہ ہمارے پر بیان ایک جیسا ہے۔ عمران ریاض تھے نا، جیسے ان کے خلاف FIR درج ہوئی تھی، ایک ہی جیسی، ملک کے مختلف شہروں میں، اسی طرح سے ایک ہی جیسے حلف نامے۔ وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں آفر ہوئی تو پیسے وصول کر لیتے۔ اب یہ 1 ارب والے صاحب جو آگے آ رہے ہیں، سناؤ ذرا، تو دیکھیے رفاقت گیلانی صاحب، یہ 1 ارب دکھا دیتے لوگوں کو۔ یہ پہلے ایم پی ہیں جن کو 1 ارب سے زائد کی آفر ہوئی، بلکہ یہ کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں، 10 کروڑ کا اور اضافہ انہوں نے کیا۔ دیکھیے ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان کو مختلف طریقے سے ایک تو ہراساں کیا جا رہا ہے، کالز آ رہی ہیں، اور اس کے بعد مختلف آفرز کی جا رہی ہیں۔ آفرز وہ دوستوں کے تھرو کر رہے ہیں، اور مختلف دوستوں کو کہہ کے وہ ہمیں مختلف پیسوں کی آفرز کر رہے ہیں۔ تو 1 ارب سے اوپر جو ہے اب ریٹ جا چکا ہے ان کا۔ بیسیکلی یہ اپنا جو ان کا اپنا ضمیر ہے، یہ وہ دکھا رہے ہیں، مردہ ضمیر ان کا ہو چکا ہے۔ جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے خان کے ساتھ۔ کل ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ 5 ایم پی ایز لیں اور 5 ارب لے جائیں، تو یہ آج مزید انہوں نے، ایک ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ 10 کروڑ یا 15 کروڑ اور بڑھا دیے انہوں نے۔ تو یہ منڈی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کچھ جانور تو ہے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس میں انسانیت ہے وہ نہیں دکھے گا۔ سر ویسے یہ زیادتی ہے، وہ اس لیے کہ چنیوٹی صاحب کو 10 کروڑ
और इधर 1 अरब। इधर 25 से 30 से कहानी शुरू हुई, 35-40 तक जा पहुंची, 50 तक का ट्वीट किया खान साहब ने, और अब गिलानी साहब कह रहे हैं, रफाकत गिलानी साहब के 1 अरब और फिर 1 अरब 10 करोड़। ये तो कहते ही मुझे कुछ हो रहा है। ये एक धोंदे हैं और वो चौके हैं जी, इसलिए उनका रेट कम है। पता नहीं सर। अब इनका गोश्तदार नरम है। और भाई इन लोगों को खुदा खौफी करना चाहिए। क्यों? ये अपने नंबर टांगने के लिए भी इस तरह की बातें हो रही हैं। सर भाई को ऑडियो को रिकॉर्ड कर लें, को वीडियो बना लें, को पैसे वसूल करके दिखा लें। नहीं, आजकल के दौर में लोग ऑडियो वीडियो से महफूज रहने के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं डालते। फिर चुप कर जाए। बड़ी पेचीदगी से और जिस सोफिस्टिकेशन के जुर्म साथ में काम शहादत ना हो उसमें सजा नहीं होती। और ये तो लगता है कि इमरान खान साहब की निगाह में नंबर बनाने के लिए अपनी ही बोलियां लगाई जा रही बढ़ चढ़ के। तो बहरहाल अपने ही मुंह काला किया जा रहा है इस वक्त। तो फिलहाल आज मेरे पास एक और ख़बर है। एक होटल के एक ख़ास कमरे में जो कि नुक्कर वाला बनता है, ताक उसका नंबर है, वहाँ पर 2 से 3 लीगी MPA भी एक PTI के साबिक वज़ीर के साथ बैठे रहे और काफ़ी देर बैठे रहे। को मामला फहमी की वहाँ से भी खबर है। तो क्या यानी, तो फिर क्या बात हुई? ठीक, यानी कौन कहाँ खड़ा रह गया? कोई हम इस हमाम में सब नंगे हैं। एक और इत्तला ये है कि एक और इत्तला है शामी साहब, वो ये है कि हमज़ा शहबाज का जो पहले इंतखाब हुआ था, शरकपुरी साहब का जब वाक़या पेश आया, शरकपुरी साहब के इस्तीफ़े तक की सूरत हाल ये थी कि कुछ 7-8 लोग ऐसे थे जो पहले से नून लीग और इत्तेहादियों के साथ राब्ते में थे और वो परतोड़ रहे थे कि कुछ सूरत हाल ऐसे बनी तो वो इधर आएँ या उधर जाएँ। अब लेकिन जो ज़िमनी इंतखाब का नतीजा आया और उसके बाद जो सूरत हाल बर्पा हुई है, उसके बाद वो तमाम लोग अब शशोपानी में मुब्तला हैं कि अब ऐसा करना शायद उनके लिए मुश्किल हो, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके बाद रुपया पैसा तो शायद मिल जाए लेकिन जो अवामी रद्द अमल है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसने पैसा लेना है उसको रद्द अमल की क्या परवाह है? आप देखें ना वो उनके साथ क्या हुआ। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में, जुब्बा खरका कुर्ता टोपी मस्ती में इनाम किया। ये सारी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं शर्मनाक हैं। कुल तो इल्ज़ामात हैं, दावे हैं, कोई शहादत नहीं है और गदला किया जा रहा है सियासत को। और अदालत ने भी, आज अदालत उस्मा ने भी कहा है कि भाई कोई सबूत लेके आओ, कोई एविडेंस लेके आओ। अब हर आदमी उठता है मुंह उठा के, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ना हुई, सिविल अदालत हो गई। यानी एक अजीबोगरीब मसला है और अल्लम गलम बातें बगैर शहादत के, बगैर सबूतों के दरखास्तें दागी जाती हैं, वक्त ज़ाया किया जाता है अदालत का भी, अपना भी। लेकिन जरदारी साहब वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। मैंने 2 सवाल आपके लिए रखे हुए, ख्वाजा साहब की दोस्त जरदारी साहब जो हैं अब फिर पहुंच गए चौधरी शहजाद के पास पहुंचे हैं। चलिए ईद के, ये बात तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर चौधरी शहजाद के पास वो बार बार जा रहे हैं, उनको कायल करना चाहते हैं कि उनका साथ दें, तो उनको इसका हक हासिल है। वो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, अगर वो वरगला लिए जाएं तो कई वोट जो है जरदारी साहब की जेब में आ सकते हैं। कुछ वोट इधर उधर हो सकते हैं काफ लीग से। बात ये, मगर ये तो एक ये इत्तला भी है। ये तो वो सियासत है ना जिसकी इजाजत है। इजाजत है। हाँ, इसमें तो आप तबादला ख्याल करते हैं। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, एक असूली बात। क्या असूली बात यह है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। ठीक। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई फसाद नहीं होना चाहिए, किसी रुकन को रोका नहीं जाना चाहिए, किसी का अगवा नहीं होना चाहिए, किसी को इल्ज़ाम लगाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। देखिए जो मुकाबला, और किसी को कोरोना भी नहीं होना चाहिए। कोरोना भी नहीं होना चाहिए। अगर हो जाए, अब तो कोरोना भी अजब मसला है ना, क्या तो उसको भी चाहेंगे किसी तरीके से आइसोलेशन में डाल के किसी एम्बुलेंस में उसका भी वोट डलवा लें। नहीं, वो तो प्रेजेंट इन असेंबली वाली बात है ना। हाँ, तो बाप ये मसला हो गया ना, और अदालत का जो फैसला है तो उसको उठा के लाना पड़ेगा, और उठा के लाएंगे तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा उठाने वालों को। तो भला ये बात ये है, वीडियो कॉल पे वोट कास्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। चौधरी परवेज अली साहब हैं, देखिए बड़ी दिलचस्प बात है। चौधरी परवेज अली साहब मुस्लिम लीग नून के और उनके इत्तेहादियों के उम्मीदवार थे। जी पहले जी उन्होंने कहा ना आप हमारे उम्मीदवार बन जाए, उन्होंने कबूल भी कर लिया, सुना दुआ खैर भी हो गई। अब वो परवेज अली साहब इस वक्त पीटीआई के उम्मीदवार हैं साथ। फिर उन्हें एक फोन आया, फिर नहीं जो भी आया वो तो उस पर नहीं हम जाते। सही। सवाल ये है, अगर चौधरी परवेज अली साहब ऐसे ही नाकाबिले कबूल थे तो फिर हमारे भाई मुस्लिम लीग नून वालों ने क्यों कबूल किया उनको?
ان کے اتحادیوں نے کیوں قبول کیا؟ خواجہ صاحب آج یہی بات کرتے سمجھ نہیں مجھے. خواجہ صاحب کہہ رہے تھے جی وہ آپ انہیں ڈاکو کہا کرتے تھے, میں نہیں کہا کرتا تھا. خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں 10 سیٹوں والے کو آپ دیکھیں. پہلی بات یہ خواجہ صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ مسلم لیگ نون ان کو اپنا وزیر اعلیٰ تسلیم کر چکی تھی. جی جی. اب عمران خان صاحب کیا کہتے تھے ان کو, یہ تو وہ جواب دیں گے نا. تو چودھری پرویز الہی صاحب اگر وزیر اعلیٰ بن جائے تو قیامت برپا نہیں ہو جائے گی, ایک بات. دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں 10 سیٹوں والا, وہی بات 10 نشستوں والا یہ مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا, آپ کا نہیں ہے. آپ نے بھی تو ان کو آفر کر دی تھی. بٹو صاحب کے پاس 16 تھی ویسے. نہیں, بٹو صاحب جو تھے وہ بھی مینورٹی میں تھے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون کا راستہ روک لیا. صحیح. اس سے پہلے 1970 کے انتخابات کے بعد مولانا مفتی محمود جو تھے ان کی پارٹی تیسرے نمبر پہ تھی, یعنی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں, لیکن وہ وزیر اعلیٰ بنے. اور پہلے مسلم لیگ کاف تھی اس وقت, قیوم شیر والی, وہ بھی شیر نشان تھا اس کا, قیوم لیگ, خان عبد القیوم خان کی مسلم لیگ, وہ اور اے این پی جو نیب تھی اس وقت, وہ دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں تھیں اور تھوڑے ووٹ ان کے پاس تھے, مفتی محمود صاحب کے پاس, جمیعت علماء اسلام کے پاس. انہوں نے کہا جو ہم کو وزیر اعلیٰ مانیں گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. تو قیوم مسلم لیگ پیچھے رہ گئی اور خان صاحب نے آگے بڑھ کے, عبد الولی خان نے کہا ہم تو مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وزارت بھی ان کے پیچھے قبول کریں گے. تو مفتی صاحب مینورٹی میں تھے, لیکن یہاں ایسا کوئی مفتی نہیں ہے. اس لیے یہاں چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس 10 سیٹیں, اگر ان کی 10 سیٹیں نہ ملیں تو میجورٹی نہیں بنے گی, تو پھر یکا تو ان کے پاس ہوا نا. تو یہ کام یہ ہے, یہ اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے, آپ صرف سیدھی سے بات کریں. دیکھیے اخلاقی جو آپ مسلم لیگ نون اخلاق کی بات کرتی ہے نا, نواز شریف صاحب تک میری بات پہنچ جائے اگر تو نواز شریف صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب, بھائی آپ جو اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں نا, اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس پہ تقاضا یہ ہے کہ فیئر الیکشن ہو, جس کے پاس میجورٹی وزیر اس کو بنے, جس کی میجورٹی ثابت ہو جائے. صحیح. اور جس طرح مریم نے پہلے دن قبول کر لیا انتخاب نتائج کو, اگر میجورٹی چودھری پرویز الہی کے پاس ہے پہلے دن آپ تو روکنا چاہتے ہیں, آپ فاؤل پلے نہ کریں. حمزہ بڑے اچھے نوجوان ہیں, بڑے مؤدب, بڑے اخلاق, میں تو بڑا مداح ہوں ان کا, لیکن اگر ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے پھر آ جائیں گے الیکشن لڑ کے. چودھری پرویز الہی صاحب ہوں یا حمزہ ہوں, ان کو اخلاقی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. اگر اخلاق کے ساتھ کھڑے رہیں, باوقار طریقے سے انتخاب لڑیں, جو جیت جائے وہ اقتدار سنبھالے. ہماری سیاست میں وقار رہ کہاں گیا ہے؟ نہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, ہم کہیں کہ نہیں کسی کے پاس وقار ہونا نہیں چاہیے. اچھا, ایک جو صاحب وزیر اعلیٰ اگر بنتے ہیں, جو کہ عددی طور پر تو بننا چاہیے انہیں, تو اس صورت میں کیا پھر وہ اگلے انتخاب تک وزیر اعلیٰ رہ پائیں گے؟ وہ جب بھی جو کہے گی عمران خان صاحب کہیں گے وہ چھوڑ دیں گے, اسمبلی تلیل ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے نا, لیکن یہ پی ٹی اے کے دوست کیا مغویاں کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں 30-35 دن کی حکومت ہوگی. پھر کیا کریں وہ 30 دن کی ہو, 30 ماہ کی ہو, اگر ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی, الیکشن تو اب کرانا پڑے گا نا, الیکشن سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے. تو اگر وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, آئی جی او چیف سیکرٹری کیا بنے گا پھر؟ وفاق بیچ میں روڈ کرے گا. وفاق کیا بادشاہ بن جائیں گے, وہ قادر مطلق بن جائیں گے, وہ آمر بن جائیں گے. قانون و قاعدے کے مطابق بات ہوگی, اور چودھری صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے ان کی لیمیٹیشنز کیا ہے. اور وفاقی حکومت بھی موجود ہے, وہ بھی موجود ہے, یہاں کسی کو تحقیق نہیں کر سکتے آپ, برداشت کرنا پڑتا ہے, زندہ رہنا پڑتا ہے دوسروں. لیکن آپ نے اس سے پہلے بڑی اہم بات کی کہ الیکشن سے اب فرار حاصل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, اب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور یہ ہونا چاہیے, وقت آنا چاہیے جب عمران خان صاحب, شیخ صاحب آج کہہ رہے ہیں, اور شہباز صاحب اور زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کٹھے بیٹھ جائیں. مولانا فضل الرحمان بھی بڑے تند و تیز آج پریس کانفرنس کیا, بڑا ایک بڑا سخت بیان انہوں نے دیا ہے نا. لیکن سختی اپنی جگہ ہے, بیٹھنا تو پڑے گا نا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے سر جوڑ کے آئندہ کا راستہ بنانا پڑے گا. اس لیے میری گزارش یہ ہے, اور میں مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ اخلاقی اقدار کے ساتھ جڑے رہیے,
جن کا آپ ساری عمر پرچار کرتے رہے ہیں، اور اگر آپ یہی خرید و فروخت میں یا دباؤ ڈالنے میں یا ترغیب و تحریض میں کسی صورت ملوث ہوں گے اپنے آپ کو کمزور کریں گے۔ ایک رکن اسمبلی آج حمزہ صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا جی کہ سامنے جو شیٹ ہے اس میں تو صورتحال یہ ہے، اتنا فرق ہے، تو گریسفل ہونے کا مطلب تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بس چھوڑیں اس کو، آپ قبول کریں، آگے چلیں۔ تو ان کے بقول انہوں نے آگے سے کہا، جس قدر پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، وہ کہنے لگے میں اس پہ حیران ہوا کہ کوئی بات تو ہے، کوئی ایسی گرا تو ہے ان کے پاس، یا کوئی ہاتھ میں ایسا عصا ہے جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کل دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ بھئی اگر اسی طرح کرونا ہوتا ہے نا، جس طرح ہماری بہن کو ہوا ہے، عظمی قادری کو، تو پھر تو ہو جائے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن نہ ترغیب و تحریض ہونی چاہیے، نہ دباؤ ہونا چاہیے، نہ کسی کو روکا جانا چاہیے۔ آئیے آزادی سے ووٹ ڈالیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور جو اپنی نشست کھونا چاہتا ہے وہ کھولے۔ ویسے آج 19 کا تو ہو گیا حلف، انہوں نے اٹھا لیا ہے، 15 نے، 4 کل ڈپٹی اسپیکر سے اٹھائیں گے جو نون کے اور آزاد ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ ایڈوکیٹ راول پنڈی ہے نا، ہاں وہ اس کی مسترد ہوگی، جھگڑا تھا نا کاؤنٹنگ دوبارہ ہو جائے کہ دوبارہ گنتی ہو، وہ الیکشن کمیشن نے بات نہیں مانی، انہوں نے کہا کوئی بے ضابطگی کی نشاندہی نہیں ہو سکی، اور پٹیشن ہوگی، لڑتے رہے وہ۔ ایک ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہے نا، جو یاد ہوگا آپ کو، فیصل فرید صاحب کے ساتھ آج انہوں نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا تھا جس پہ ہم کافی مینٹلی آکوپائڈ رہے پروگرام سے پہلے۔ وہ سپریم کورٹ رجسٹری لاہور پہنچے ہوئے ہیں درخواست کے ساتھ کہ جناب جو کل انتخاب ہونے جا رہا ہے نا، آپ اسے، کیونکہ آرڈر عدالت کا ری پول ہوگا، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی تھا، بعد میں سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ ری پول ہوگا، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ری پول کی بجائے آپ اثر نو نیا انتخاب کروائیں۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ اس سے آپ کی کیا منطق ہے؟ کہنے لگے خدشہ یہ ہے کہ ری پول اگر ہوگا تو اس میں 25 لوگ یا 20 لوگ جو نئے ہیں وہ شاید شمار نہ کرے ڈپٹی اسپیکر، جس کی وجہ سے پی ٹی اور اتحادیوں کو خدشہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا تھا نا کہ 25 لوگوں کو مائنس کریں اور پھر آپ ری پول کریں۔ اچھا اس دن، کیونکہ اس دن نہیں تھے، یہ نقطہ تو ہے نا۔ تو پھر میں نے فیصل فرید صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں، سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جو اسمبلی میں موجود ہوں گے لوگ ان کو شمار کیا جائے، اور ساتھ سپریم کورٹ نے 9 نکاتی ہدایت نامہ جاری کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 22 تک حکومت یقینی بنائے، الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ یہ ضمنی الیکشن پرامن طریقے سے ان کا انعقاد ہو، اور پرامن طریقے سے معاملہ 22 تک پہنچے، اور پھر 4 بجے جو بھی صورتحال ہے وہ برپا ہو۔ لیکن یہ نقطہ اظہر صدیق صاحب اس پہ مصر ہیں، وہ مصر ہیں اس بات۔ اگر ان کو شمار نہیں کرنا تھا تو پھر الیکشن تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات۔ دوسرے یہ صدیق صاحب اگر ان کو اس وقت خیال کیوں نہیں آیا اور یہ ریویو پٹیشن میں کیوں نہیں گئے، یہ وضاحت طلب نہیں کی سپریم کورٹ جا کر؟ اب اتنے دنوں کے بعد ان کو کوئی خواب سے کیوں چونکے اور اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ وکیل جو ہوتے ہیں یہ کسی فریق کے ہوتے ہیں یا اپنے ہی ہوتے ہیں؟ حضرت صاحب تو آل ان آل، کسی نے ان کو کہا کہ یہ خود چل پڑے، یہ آل ان آل، سو موٹر نوٹس لے لیا انہوں نے۔ تو بات یہ ہے اب جو کچھ ہے جیسا بھی ہے، کل ووٹ پڑیں گے، جس کو زیادہ مل جائیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا، اور میری دعا ہے کہ اخلاق اور کردار کے ساتھ جو آدمی بھی منتخب ہو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ صحیح، چلیں ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کوئی ڈالر کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک بہت اہم معاملہ ہے، مدعا ہے ناظرین، جس پہ ہم نے کچھ تحقیق بھی کی ہے، ذمہ داران سے بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے 1-2 دنوں سے اہم خبریں دیکھی ہیں، فورٹ منرو میں ایک امریکی سیاح ٹک ٹاکر یہاں آئی تھی اپنے دوست کے ہاں، اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا واقعہ پیش ہے۔ بہت بڑا یہ شرمناک واقعہ پاکستان کے لیے، ٹورزم میں ہماری ساکھ پہلے ہی اتنی متاثر کن نہیں ہے، اور ٹورزم سیکیورٹی کے انڈیکس بھی ہمارے بہت ہی تشویشناک ہیں۔ ایسے واقعات سے کیا نقصان پہنچے گا اور یہ واقعہ تھا کیا، ڈیٹیلز ہم کمشنر ڈی جی خان سے جانیں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، یہ دیگر سیاسی معاملات یا اسٹاک کی صورتحال ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بڑی الارمی خبر تھی جس کے بعد سر شرم سے جھکے ہیں۔ فورٹ منرو کا یہ افسوسناک واقعہ جہاں پر ایک امریکی شہری اربیلا ارپی، یہ ٹک ٹاکر بھی تھیں، یا اپنے دوست راجن پور کے رہائشی مزمل بتایا جاتا ہے، ٹور گائیڈ بھی تھے، ان کے ساتھ کی دوستی بھی تھی، وہاں پہنچیں، ان کی تصویریں
مختلف جگہوں کے دورہ کرتے، وہ بھی ہم نے دیکھی ان کی سوشل میڈیا فورمز پر. پھر انہوں نے اپنے کانسلیٹ میں آ کے رپورٹ کیا کہ ان کے ساتھ مبینہ طور پر یہ واقعہ پیش ہے، اور پھر یہ خبر بد اخلاقی کا اور اس کے بعد ریپ کا. جی اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے بڑا افسوس ہوا. یہ جو ہیں یہ جو صاحب ہیں یہ ٹورسٹ گائیڈ ہیں، کہا یہی جاتا ہے ان کے بارے میں، اور یہ یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جی یہاں یہ آپ سافٹ امیج پاکستان کا پروموٹ کرتے ہیں. راجن پور اور ڈی جی خان کے بیچ میں جو علاقہ ہے فورٹ مہر، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، تاریخی بھی ہے، سیاحتی بھی ہے. تو یہ اجتماعی زیادتی کا مبینہ طور پر واقعہ ہے. 2 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. کانسلیٹ میں انہوں نے شکایت کی تھی. پاکستان جو ہے شامی صاحب ٹورزم میں آلریڈی مجموعی طور پر 83ویں نمبر پر ہے، کیونکہ وہ حوصلہ افزا ریٹنگ نہیں ہے. جو ٹورزم سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس میں بہت تشویشناک ہماری رینکنگ ہے. یہ جو ان کی شکایت ہے، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ قانونی پیچیدگیاں اتنی تھیں کہ میں وہاں تو کچھ کہہ نہیں سکی. بعد میں انہوں نے شکایت کرائی، اور جتنی وہ یعنی ان کی گفتگو سے، ان کے لب و لہجے سے معلوم ہوتا تھا ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، اور ان کا میں زندگی بھر اس سے نکل نہیں پاؤں. میں سناتا بھی ہوں گفتگو، لیکن جو سر یہ ٹورزم لیکن دیکھیے اور کیا سنیں، وہ جو شخص ہے اس کا جو بیان میں سن رہا تھا، اس نے کہا یہ جو کچھ بھی ہوا باہمی رضامندی سے ہوا. اندازہ کریں آپ مجھے بتائیں یہ شخص جو ہے یہ خبیث یہ کہاں رہتا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہے، اور یہ بکواس کر رہا ہے، اور بکواس کر رہا ہے. رضامندی اس کو جرم کی اجازت نہیں دیتی. گویا اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ گیا، اور اس کو تو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. میرا تو دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں پہ کتے چھوڑے جائیں، ان پہ دہی ڈالا جائے، پہ کتے چھوڑے جائیں. یہ سب سے بڑے پاکستان کے غدار یہ ہیں سر. یہ ملک دشمن ہے، دہشت گرد ہے. یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو ٹورزم سیفٹی کے انڈیکس ہے جو 0 سے 33 ہوتا ہے کسی ملک کا، پاکستان اس میں 26ویں نمبر پر ہے. یہی وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ٹورزم سیفٹی اور یعنی ہمارا جو قانون ہے 2 ہچکیوں میں ہو گیا، بیمار غم تمام. دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے. سر ہم نے زحمت دی ہے، کمشنر ہیں ڈی جی خان جناب عثمان تو اس قدر میرا دل جو ہے افسردہ ہے بنتا ہے سر. ہر پاکستانی کا اس پہ بڑا افسوس ہوا. آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں لوگ کس قسم کا رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. تقریباً آپ نے اس لیے ملک بنایا تھا ہم نے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مثالی نظم و ضبط ہونا چاہیے. عثمان صاحب السلام علیکم. یہ بڑا افسوسناک واقعہ آپ کی رینج کا یہ معاملہ ہے. یہ کب ہوا ہے یہ واقعہ، اور آپ تک کیسے اطلاع پہنچی؟ اب تک کیا پیش رفت ہو پائی ہے اس میں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اس میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ ٹورزم سیفٹی یا بریچ آف سیکیورٹی کا ایشو نہیں تھا. پھر یہ ایسے ہے کہ 18 تاریخ کو ہمیں 4 بجے ڈی پی او رحیم یار خان کی طرف سے میسیج آیا ڈی پی او ڈی جی خان کو کہ کوئی واقعہ وہاں پہ ہوا ہے. جب ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا تو وہ جو خاتون تھیں وہ یہاں پہ نہیں تھیں، فورٹ مندروں میں ملتان میں تھیں. بہرحال ہم نے ان کا اسٹیٹمنٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور جو الیجڈ ریپسٹ تھا وہ اس وقت راجن پور کا رہائشی تھا. تو ود ان 2 آورز ہم نے وہ جو ریپسٹ تھا الیجڈ، ہم نے اس کو بھی اریسٹ کیا. ہم نے خاتون کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی ریکارڈ کی، اور اگلے دن ہم نے دونوں کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرا دیا. اب جب ہم نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرایا تو مجسٹریٹ صاحب نے پھر ان دونوں کو ایگزامن کیا بیفور گیونگ دا فزیکل ریمانڈ. تو اس میں یہ پتہ چلا کہ خاتون کی ایک فیونسی ہیں جو لاہور میں ہوتے ہیں، باسل ان کا نام ہے. یہ ان کے پاس آئی تھیں، ان کے پاس ٹھہری ہوئی تھی، اور باسل کی اور ان کی جو مزمل ایکیوزڈ ہے اس کے ساتھ فیس بک کے اوپر دوستی تھی. اور یہ خاتون راجن پور میں اکیلی ٹریول کر کے بس سے تو مزمل کے ساتھ ان کے گھر راجن پور ٹھہری ہوئی تھی. وہاں سے مزمل نے اور اس خاتون نے مشترکہ پروگرام یہ بنایا کہ یہ دونوں فورٹ مندروں سیر کرنے جائیں گے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک ہی کمرہ لیا اور ایک ہی کمرے کے اندر یہ رہائش پذیر تھے. اور وہاں پہ اس خاتون نے بھی اپنی آئیڈینٹی ایز اے فارنر کہیں پہ بھی ریلیو نہیں کی، کسی واز ان بلوچی ڈریس. تو وہاں پہ کمرے میں جو بھی انسیڈنٹ ہوا اس کا انہوں نے ہمیں اطلاع نہیں دی. جب ہمیں ملتان سے جا کے پتہ چلا تو یہ سارے واقعات بھی مجسٹریٹ کے سامنے جا کے جب یہ بیان ہوئے، ایگزامینیشن ہوئی، تب ہمیں پتہ چلا. ہم نے فوری طور کے اوپر ایم ایل سی کرایا، اور جو خاتون ڈاکٹر نے ان کا ایم ایل سی کیا ہے اس نے یہ چیز اپنی رپورٹ میں لکھی ہے. کسی قسم کا تشدد نہیں ہے، کسی قسم کی وائلنس نہیں ہے. تشدد کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں ایک منٹ، تشدد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ کہ حضرت عمر کے وقت میں ایک عورت آئی کہ مجھے یہ پانی کی ضرورت تھی، میں صحرا میں جا رہی تھی اور مجھے پیاس لگی تھی شدت کی، اور ایک شخص جو تھا اس کے پاس پانی تھا، اور انہوں نے مانگا، میں نے پانی مانگا تو اس نے مجھ سے دوسرا مطالبہ کر دیا، اور میں کیونکہ پیاس سے مر رہی تھی میں نے وہ پانی میں نے اس کے تقاضا پورا کر دیا.
हजरत उमर ने उसको रेप की सजा दी उस शख्स को। यानी आप समझते हैं जो अगर उसका तशद्दुद किया जाए, मारा पीटा जाए, वो रेप है। और दूसरी बात ये भी है ना कि अगर वो लेट्स से अगर वो किस तरह की बात कर रहे हैं आप? अगर वो अकेली बस में ट्रेवल कर रही है, अकेली किसी के साथ ठहर रही है, तो वो ये डज नॉट जस्टिफाई एट ऑल। वो अगर रेप नहीं है तब भी वो जुर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी के मुताबिक हम उसके खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर उनके स्पेसिमेन भेजे हैं, जैसे ही वो आएंगे तो जिस तरह अभी आपने फरमाया है कि ये ऑफेंस जो बनता है उसके ऊपर जिना का, वो हम बिल्कुल उसका रजिस्टर भी करेंगे, उसके खिलाफ उसको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। तो पहली बात मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि टूरिज्म की फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं थी, ये इट वाज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और जो कुछ हुआ है बहुत ज्यादा शर्मनाक ये तो आप देखें ना, ये आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लेकिन जो पूरी दुनिया में हमारी इमेज गई है नहीं, वो क्या है? देखिए जो होटल हैं इनको तो सख्ती से ये ताकीद होनी चाहिए। वो कैसे कमरा दे दिया उन्होंने एक अजनबी औरत को और एक मर्द को? उसके ऊपर हमने अलग से एफआईआर भी काटी है और उसको भी हमने 3 दिन से अरेस्ट किया हुआ है। और उसने कमरा कैसे दे दिया, उसका इंदराज भी नहीं किया, खातून का इंदराज भी नहीं किया, और अदरवाइज शी वाज फॉरनर, उसका CNIC भी चेक नहीं किया और उसका वीज़ा भी चेक नहीं किया। तो वो भी अरेस्टेड है फॉर द लास्ट 3 डेज। उसके खिलाफ हम कानून के मुताबिक अदरवाइज प्रोसीड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। ये सर देखें, ये हमारे मुआशरे में एक ये बड़ा अलमिया है। उन्होंने तो ज़ाहिर बात अपनी जो सरकारी सीट के हिसाब से जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से उस्मान साहब बयान दुरुस्त है, लेकिन अलमिया सुने सर, अलमिया ये है कि इसमें से ये नुक्ते उठाए जाते हैं कि जी शी वाज ट्रैवलिंग अलोन इन द बस, शी वाज हैंगिंग अराउंड या वॉन्डरिंग अराउंड विद एक बंदे के साथ अकेले फिर रही थी, वो अकेले एक बंदे के साथ फलां होटल में। ये तो नाकाबिल फ़हम मामलात हैं। इन्हीं मामलात को लेकर के जुनूनी तबीयत के लोग जो हैं जवाज़ घड़ते हैं फिर कि ये देखें ना अकेली फिर रही नहीं। मगर सवाल ये है ना, वो खातून जो है एक ही कमरे में क्यों ठहरी उसके साथ? ये मगरिब में तो इसका तसव्वुर आप कर सकते हैं कि औरतें और मर्द जो हैं एक कमरे में ठहर सकते हैं। पाकिस्तान में तो इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब मैं आपको उसकी स्टेटमेंट दिखाता हूँ, उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी होटल के मालिक। देखिए क्या ये नहीं, और नहीं, मैं तो कहता मेरा दिल जो है ना बड़ा दुखा हुआ है। मेरा मुल्क जो है, हमने इस्लाम के नाम पर ये मुल्क किया यार। मिसाली नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, मिसाली अखलाक होना चाहिए। ऐसे भेड़िए और दरिंदे और वैश्य जो हैं ये बनेंगे पाकिस्तान का सफीर पाकिस्तान के बने हुए। इनको तो मैं समझता हूँ देखें ना सर, हमारी सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार इस सिलसिले में जो भी तौजीहात या वजाहतें या हुए के वाक़यात बयान, इंटरनेशनली इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आज क्या वो ये बात सुनी जाएगी कि अकेली ड्राइव करी थी या पाकिस्तान में अकेले कमरे में रहने की इजाजत नहीं है? यानी आप देखिए जो गुफ्तगू हो रही है ना, वो हजरत फरमा रहे हैं कमिश्नर साहब थे, वो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कि तशद्दुद के बाद अगर बदअखलाकी होगी तो वो रेप है। नहीं, अपने हजरत उमर फारूक का जो वाक़या, यानी आप देखें, आप कानून को, शरीयत को, फिक़ा को पढ़ें तो सही। आप किसी की मर्जी के खिलाफ आप जब उसका इक़दाम करते हैं वो रेप है। और जबकि बंदा कन्फेस कर रहा है, हाँ जी, और वो कह रहा है कि ये तो रजामंदी से हुआ। रजामंदी से कन्फेशन तो हो गया ना, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। रजामंद, अल्लाह माफ़ फरमाए, अब क्या बहस है। लेकिन आप इस खातून की सिर्फ गुफ्तगू सुन के नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि उस पर क्या असरात मुरतब हुए इस बीबी के ऊपर। हालांकि ये पाकिस्तानी नहीं है, अमरीकी है, अमरीकियों के अपने तौर तरीके हैं, लेकिन उसकी गुफ्तगू सुने कि उसके ऊपर क्या बीती, क्या टूटी है वो खातून। देखिए, और नहीं, बड़ा इत्मीनान था इस दोस्त के साथ। वो दोस्त कहता था तो मैं खूबसूरती दिखाता हूँ लाखों की, और फिर जो कहती हैं इस वाक़े के जो असरात मेरे जहन पे मुरतब हुए हैं, जो ज़ख्म लगे हैं, जो स्कार्स लगे हैं, शायद ही इससे कभी निकल सकूँ, शायद ही। बहुत बड़ा भयानक तरीन जुर्म है दुनिया का। और फिर ये कहते हैं कि टूरिज्म सेफ्टी इम्प्लीमेंट होती, ये इसके बाद तो टूरिज्म सेफ्टी इम्प्लीमेंट होगी आपके यहाँ। अब कैसे होटल के मालिकान कैसे अलाउ कर रहे हैं, किस तरह ये सारी सूरत हो रही है, ये भी तो देखेगा। अच्छा सर, ये मार्केट की सूरत हाल डिस्कस करनी थी, अब वक्त कम रह गया। हमारी बहन है शकीला लुकमान सर, MNA, डॉक्टर खालिद लुकमान साहब की अहलिया, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। मुझे भूलना जाए सर, सहाफ़त का अज़ीम मीनार जनाब आरिफ निज़ामी, आज उनकी पहली बरसी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आज उनकी पहली बरसी है। पिछले बरस बाकिरदार शख्स थे, हमीद निज़ामी बनूम के बेटे थे, मजीद निज़ामी के भतीजे थे। अपने बाप की जो आला रवायात हैं उनको आगे बढ़ाने में लगे रहे।
बड़े बावकार शख्स थे और कमाल सहाफ़त की ज़ाती ताल्लुक़, बड़ी बड़ी ख़बरें ब्रेक की और कायम रहे अपनी खबर के ऊपर। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनके अहले खाना और यूसुफ निज़ामी जो उनके साहबजादे, उनके लिए हमारी हमदर्दी है, उनके लिए दुआ है। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। कल हो रहा है इंतखाब वज़ीर आला का। कल ताज़ा तरीन मालूमात और इस बात के साथ कि कौन वज़ीर आला पंजाब होगा, दोबारा ट्रांसमिशंस के ज़रिए, ख़बरों के ज़रिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।